چند دن پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا ایک کلپ دیکھنے کو ملا، آپ بھی سنیے۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل تشریف لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ اکثر کیا کہتے ہیں مسلمان بھائی، میں ہی صحیح ہوں، میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں۔ فرق سنیں، اکثر مسلمان کہتے ہیں میں ہی صحیح ہوں، میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں۔ لوگ کہتے ہیں I am only right، I say I am also right۔ جملوں سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں میں پائے جانے والے تمام فرقے صحیح ہیں، حتیٰ کہ وہ فرقے جن کے ساتھ توحید اور شرک کی بنیاد پر اختلاف ہے۔ تو یہ بات 100% غلط ہے۔ ایک شخص یا اللہ مدد کہتا ہے اور ایک شخص یا علی مدد کہتا ہے۔ یا اللہ مدد اور یا علی مدد کہنے والے دو گروہ ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے اور ایک غیر اللہ کی پوجا کرتا ہے، ایک بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے اور ایک قبروں کا طواف کر رہا ہے، ایک اللہ سے اپنی حاجت روائی مشکل کشائی کے لیے انابت کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، اور ایک مردوں کی ڈھیریوں کی خاک چھانتا ہے۔ اب یہ کہا جائے کہ یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے، I am also right، تو جب یہاں توحید اور شرک کا معاملہ ہوگا تو پھر صرف یہی کہا جائے گا فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ، کہ حق کے بعد سوائے گمراہی کر کچھ نہیں۔ یا علی مدد کہنے والا 100% غلط ہے۔ Only I am right، صرف میں ہی ٹھیک ہوں۔ کیوں؟ میں کتاب و سنت پر ہوں، میں قرآن اور حدیث کو ماننے والا ہوں، میں کتاب و سنت کی تبع کرنے والا ہوں۔ جو چیز قرآن اور سنت کی نص قطعی سے ثابت ہو جائے پھر اس کے خلاف کوئی ہو وہ باطل ہے، وہ گمراہ ہے۔ قرآن و سنت ہمیں دعوت دیتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللہ ایک ہے، احد ہے، یکتا ہے، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے۔ یہ توحید کا عقیدہ ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک شرک کا انتہائی گندا عقیدہ ہے وحدت الوجود کے حوالے سے، کہ نعوذ باللہ ہر چیز ہی وہ ہے، ادھر بھی تو ادھر بھی تو، مسجد میں تو، میں خانے میں تو، جدھر دیکھو تو ہی تو، کائنات جو موجود ہے یہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ ہی کی صفات کی مختلف شکلیں ہیں۔ اور اس وحدت الوجود کو پھر قرآن حکیم کی آیت سے ثابت کرنے کی کوئی کوشش بھی کرے اور یہ کہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اس آیت کی 100% اگر تفسیر ہو سکتی ہے صحیح تو صرف عقیدہ وحدت الوجود کے ساتھ، تو ہم کہیں گے یہ کہنے والا 100% غلط ہے۔ حق وہ ہے جو قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ میں آیا، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور خالق اور مخلوق یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ مخلوق اللہ کی صفت نہیں ہے، مخلوق نعوذ باللہ کسی بھی صورت میں اللہ کے وجود کا عین نہیں ہے، غیری ہے۔ وحدت الوجود کا عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے۔ جہاں کفر اور شرک کا معاملہ ہوگا تو وہاں پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ بھی ٹھیک اور میں بھی ٹھیک، یہ تو گمراہی کی دعوت ہے، یہ بدعقیدگی کی دعوت ہے۔ ہاں یہ بات وہاں بالکل ٹھیک ہوگی ڈاکٹر صاحب کی جہاں معاملہ افضل اور جائز کا ہوگا۔ یہ کام جائز ہے، یہ کام افضل ہے۔ جائز اور افضل کاموں میں میں بھی ٹھیک ہوں وہ بھی ٹھیک ہے۔ مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں، حج اور عمرے پہ جانے والے بھائی، ایک بھائی حلق کروا رہا ہے، بال مونڈ رہا ہے اور ایک کینچی سے کٹوا رہا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ کٹوانے والے کو اجر کم ہے، جائز کام کر رہا ہے، اور اس طرح بھروانے والے کو، بال حلق کروانے والے کو، منڈوانے والے کو ڈبل اجر ہے، وہ افضل کام کر رہا ہے۔ افضل والا بھی ٹھیک، جائز والا بھی ٹھیک۔ آپ کی بیوی مسجد میں جا کے نماز پڑھتی ہے یا جمعہ ادا کرتی ہے، آپ کے بھائی کی بیوی اپنے غرفہ نوم میں، بیڈ روم میں، حجرے میں، آخری کمرے میں چھپ کے نماز پڑھتی ہے، یہ جو کمرے میں چھپ کے پڑھ رہی ہے افضل ہے، اور جو امام کے ساتھ جا کے جماعت سے پڑھ رہی ہے جائز ہے۔ جائز والی بھی ٹھیک ہے اور افضل والی بھی ٹھیک ہے، نہ اس کو غلط کہا جائے گا نہ اس کو۔ لیکن اگر کوئی اس سے مراد یہ لے کہ نہیں جو جہاں لگا ہے اس کو لگا رہنے دو، کسی کے مذہب کو نہ چھیڑو، اپنے مذہب کو نہ چھوڑو، وہ بھی ٹھیک میں بھی ٹھیک، اور فرقہ واریت یوں ختم ہو جائے، نہیں پیارے بھائی، ٹھیک صرف وہ ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہو جائے۔
اور جو قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہوتا، جو قرآن اور حدیث کے ساتھ ٹکراؤ والا معاملہ ہے، جو قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف مسئلہ ہے، وہ مسئلہ بیان کرنے والی شخصیت کوئی بھی کیوں نہ ہو، اسے کہا جائے گا کہ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا تھا ہر بندے کی بات قبول بھی ہو سکتی ہے اور رد بھی، سوائے پھر امام مالک قبر مصطفیٰ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کرتے تھے جو قبر میں آرام فرما رہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی، ان کی ہر بات صحیح ہے۔